السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، دنیا کی ہرس، دنیا کا لالچ، دین سے دوری، دین سے لا تعلقی، یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ آج دنیا کمانے کے پیچھے اتنی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر انسان دنیا اکٹھی کرنے میں، دنیا کمانے میں مصروف ہے۔ کوئی تاجر ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے، پاس مسجد ہے، اذان ہو جاتی ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں کہ اذان ہوگی یا نماز پڑھنی ہے، نہیں۔ فکر ہے، ڈر ہے، اگر میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تو 4 منٹ 5 منٹ کے لیے دکان کا شٹر ڈاؤن ہو گیا تو شاید کسٹمر آگے نہ چلا جائے دوسری شاپ پہ، کیونکہ اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے کہ جو رزق اللہ نے آج کی ڈیٹ میں میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کے رہنا ہے، لیکن نہیں، اسی لالچ میں کہ کہیں وہ کسٹمر آگے نہ چلا جائے، میری دکانداری خراب نہ ہو جائے، بیٹھا ہے دکان کے اوپر۔ ادھر کوئی فکر نہیں کہ آخرت خراب ہو رہی ہے، آخرت تباہ ہو رہی ہے، جنت خراب ہو رہی ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ تو عارضی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو آخرت والی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اس زندگی کو بناؤں۔ دنیا کمانا کوئی جرم نہیں ہے، دنیا کمائیں آپ، پر اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایسی دنیا کماؤ، ایسا مال کماؤ جو تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے۔ آج ہم دنیا کمانے کے لیے رشوت لیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم اتنا گم ہو چکے ہیں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی عیاشیوں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو بھی بھول گئے، صبح فجر قرآن پڑھنا بھول گئے، نماز پڑھنی بھول گئے، ذکر اذکار بھول گئے۔ آج سے 30-35 سال آپ پیچھے چلے جائیں، فجر کے بعد اگر کسی کو تلاش کرنا ہوتا تھا، کسی بزرگ کو، نوجوان کو، بڑے کو، تو لوگ کہتے تھے وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا، چیک کرو مسجد میں بیٹھا ہوگا، اور حقیقت میں وہ بندہ مسجد سے ہی ملتا تھا۔ آج کیا ہے، جیسے ہی نماز ختم ہوئی، امام صاحب نے نماز ختم کی، کچھ لوگ سنتیں بھی نہیں پڑھتے، نوافل بھی نہیں پڑھتے، اور بیٹھ کر ذکر اذکار بھی نہیں کرتے، فوراً اٹھ جاتے ہیں، مسجد خالی کر دیتے ہیں، جیسے پتہ نہیں مسجد ان کے لیے کوئی قید خانہ ہے، ایک قید میں تھے اور ابھی ان کو زادی ملی ہے، انہوں نے فوراً دوڑ لگا دی۔ یہ حال ہے ہمارا۔ ہم دکان میں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، فیکٹری میں، کارخانے میں، آفس میں سارا دن بیٹھے رہیں، ایک ہی کرسی کے اوپر 8 گھنٹے 10 گھنٹے 6 گھنٹے، کوئی پرواہ نہیں، بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ کے گھر میں، مسجد میں جہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہے، وہاں ہم 10-20 منٹ نہیں بیٹھ سکتے۔ مولوی صاحب دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ نماز ختم کی، بندے چلے کہاں گئے، مسجد 2 منٹ میں خالی، پہلے ہی نمازی گنے چنے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن جیسے نماز ختم ہوئی سارے گئے۔ اسی طرح جمعے کا حال ہے، جمعے کا خطبہ اگر 5-10 منٹ اوپر ہو جائے تو لوگوں کو الجھن ہونے لگ جاتی ہے
پریشانی ہم شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے تو دکان پہ جانا تھا، میں نے تو یہ کام کرنا تھا، یہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا، آج تو مولوی صاحب نے خطبہ لمبا ہی کر دیا ہے، آج تو نماز بڑی لمبی کر دی ہے، مولوی صاحب نے دعائی بڑی لمبی کر دی ہے، جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ان باتوں کا پتہ چلے گا آپ کو مرنے کے بعد، جب تمہاری محنت مشقت سے کمائی ہوئی دنیا کی دولت جب اس نے رتی برابر بھی تمہیں فائدہ نہ دیا، اور جو تمہارے کو نیک مال ہوں گے جب ان کا اجر و ثواب تمہارے سامنے آئے گا قبر کے اندر یا آخرت میں تمہیں فائدہ دے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کر بیٹھے۔ کاش کہ ہم ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیتے، دنیا اتنی کماتے جتنی ہمیں ضرورت تھی۔ آج پوچھو ان سے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ زبان حال سے کہہ رکھے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں موقع مل جائے، ایک بار موقع مل جائے دنیا میں آنے کا، تو ہم کبھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی وہ غلط کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو۔ لیکن آج ہماری ساری توانائیاں، ساری کاوشیں، ساری محنتیں کس لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، دنیا اکٹھی کر لو، فلاں کے اتنے پلاٹ ہیں، اتنے گھر ہیں، اتنی گاڑیاں، اتنے ایکڑ زمین ہے۔ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ وہ جب اس کو موت نے اپنی گوش میں لیا ہے، مرنے کے بعد وہ کیا لے کر گیا ہے؟ اللہ کے بندو، تمہاری دولت تو وہی ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لی، اپنے پیٹ میں ڈال لی یا جسم کے اوپر ہنڈا کر ختم کر لی، باقی تو پچھڑوں کے لیے ہے۔ تم مر جاؤ گے، اس دنیا سے چلے جاؤ گے، 2-4 دن افسوس کریں گے، 2-4 دن افسوس کریں گے، افسردہ رہیں گے پریشانی میں، اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا تمہارا چہرہ بھی ان کے ذہنوں سے نکل جائے گا، تمہارا حلیہ، تمہارا جو ایک نقش تھا ان کے دماغ کے اندر، وہ بھی نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا، تمہاری یاد ہی ختم ہو جائے گی۔ کیا آج ہم میں سے کسی کو اپنے کو دادے پردادے کو یاد ہے؟ پتہ ہے کون تھا کون نہیں؟ زیادہ سے زیادہ انسان کو اپنے دادا کا علم ہوتا ہے، باپ کے بعد دادا کا، ورنہ کوئی نہیں۔ تو اللہ کے بندو، اپنی آخرت بہتر کرو۔ آخرت، یہ دنیا کا مال تو ایسا ہے کہ کل قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واثقلت الارض اثقالها، کہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر رکھ دے گی، اللہ کی طرف سے زلزلہ آئے گا اور جتنے زمین کے اندر خزانے چھپے ہیں سارے باہر آ جائیں گے۔ ادھر سونا پڑا ہے، چاندی، ہیرے جواہرات، پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑا ہے، اور انسان دیکھے گا پھر پریشان ہوگا۔ اس مال کے لیے میں لوٹ مار کرتا رہا، اس مال کے لیے میں ڈکیتیاں کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، جو آج زمین نے بھی برداشت نہیں کیا، زمین نے بھی اس کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ اصل میں نا، انسان نے کھانی تو 2 وقت کی روٹی ہوتی ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے وہ بھی روٹی کھاتا ہے، کوئی فقیر ہے وہ بھی روٹی کھاتا ہے، 2 روٹیاں کھا کے سوتا ہے۔ ہرس اللہ نے ایسی لگا دی ہے، ہرس ایسی لگا دی ہے انسان کو کہ اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، دنیا جہان کا مال اس کے سامنے لا کر ڈھیر کر دو، پھر بھی کہے گا نہیں، ابھی بھی یہ چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرے۔ پھر اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اس کا پیٹ اگر بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، دنیا کی دولت اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ تو میرے بھائی،
دنیا میں آپ نے رہنا ہے 60 سال 70 برس، اللہ ماشاء اللہ کو 100 سال کو پہنچتا ہے، اور جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، چاہے وہ زندگی جہنم کی ہو چاہے وہ زندگی جنت کی ہو، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں نہ کوئی نیند ہے نہ موت ہے۔ تو اگر ہم اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے، اللہ بچائے سب کو جہنم سے، اگر جہنم میں چلے گئے تو کیا بنے گا؟ وہاں تو نہ نیند نہ موت نہ سکون، نہ کسی کی سفارش، نہ رشوت، نہ کوئی نرمی، کچھ نہیں۔ تو ایسے مال کیوں نہ کرے ہم کہ جس کے بعد ہم جنت میں جائیں، اور جنت میں جا کر اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے جنت میں مومنوں کے لیے بنائی ہیں ان کا استعمال کریں، اور نہ ختم ہونے والی زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائی، دنیا اتنی کماؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے سامان اتنا کرو جتنا آخرت کا سفر کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تم زمین کے اندر ہل چلاتے ہو، بیج کاشت کرتے ہو، گندم کاشت کرتے ہو تو گندم کی کٹائی کرتے ہو، منجی کاشت کرتے ہو منجی کی کٹائی کرتے ہو، مکی کاشت کرتے ہو مکی کی کٹائی کرتے ہو۔ جو فصل تم کاشت کرتے ہو اس کے تیار ہونے پر اسی فصل کو کاٹ کر گھر لے کر آتے ہو، کبھی اس کی جگہ دوسری فصل نہیں اگتی، نہ آپ لے کر آتے ہو۔ تو یہ دنیا جو ہے اس کے اندر آج جو محنت کرو گے، جو فصل کاشت کرو گے، کل قیامت کے دن وہی فصل کاٹو گے۔ اچھا بیج بوؤ گے تو اچھی فصل کاٹو گے، اگر برا بیج بوؤ گے تو بری فصل کاٹو گے، اور وہ بری فصل پھر تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اور میرے بھائی، جیسا بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، نماز کبھی نہ چھوڑو، نماز کبھی نہ چھوڑو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اگر تم نماز والے حساب و کتاب میں پاس ہو گئے، نماز والے چیپٹر سے پاس ہو گئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ثانیہ پیدا کر دے گا۔ دو چیزیں، جو بندہ دو چیزوں میں کامیاب ہو گیا، ایک نماز سے، دوسرا حقوق العباد سے۔ نماز اور حقوق العباد، اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہوئی، تہجد گزار ہوئے، حج عمرے کیے ہوئے، صدقہ اخراج کیا ہوا، قرآن پڑھا ہوا، سب کچھ کیا ہوا، کوئی دو ادھر سے آ گئے، کوئی چار ادھر سے آ گئے، کوئی 6 سامنے سے آ گئے، کوئی 4 پیچھے سے آ گئے، انہوں نے آپ کا گریبان پکڑ لیا آپ کے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ اس نے تو میرے اتنے پیسے چرائے ہوئے ہیں، اتنا میرا مال دبایا ہوا ہے، میں نے اس سے اتنا قرض لینا تھا۔ تو وہاں پھر تمہاری بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گی نیکیاں؟ اللہ ساری اٹھا کے قرض داروں کو دے دیں گے۔ اس لیے اللہ کے بندوں، کوشش کرو کہ جب دنیا سے جاؤ اپنے معاملات کلیئر کر کے جاؤ، معاملات آسان صاف کر کے جاؤ۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جب دنیا سے جائیں ہمارے دنیاوی معاملات صاف ہوں، کوئی حقوق العباد ہمارے اوپر نہ ہوں۔ کوشش پوری کرو، اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے آپ کے اوپر، کوئی حالات ایسے ہیں کہ نہیں آپ کو کسی کا قرضہ چکا سکتے، مجبوریاں ہیں، تو وہ معاملہ اللہ کا ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی آسانیاں پیدا فرما دے، لیکن اپنی طرف سے کوشش پوری کیا کرو۔ تو میرے بھائی، آخرت میں پھر آخر میں یہی بات کہوں گا کہ دنیا عارضی ہے، اس کے ساتھ محبت بھی عارضی رکھو، اور جو ہمیشہ والی زندگی ہے مرنے کے بعد، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔